اگر آپ کی نیت کاروبار کر کے جو ہے وہ دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ دنیا ہے۔ بلکہ ہم تو کاروباری لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ خالی تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم تو نہیں ہے، لیکن آپ کا کام کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت اس لیے ڈالے گا کیونکہ آپ ایک دین کا بنیادی شعبہ ہیں اور آپ اس دین کی مدد کریں گے، تو آپ کا مقصد بھی بڑا مقصد بن گیا، اب کوئی چھوٹا مقصد نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگے رہتا ہے۔ اگر ایک شیخ اور ایک عالم جو ہے وہ مسجد کی رونق تھا اور علم پھیلا رہا تھا، تو اس مسجد کو بنانے والا جس نے اللہ کے گھر کے بدلے اس دنیا کے اندر اللہ نے جنت میں سودا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ کیسے آؤٹ ہو گیا اس سے؟ اپنی دعا کے اندر وہ درد کیسے لے کے آؤ گے کہ اللہ تو اتار میرے لیے مدد، کہ میں خالی اپنے لیے نہیں کھڑا، میں تیرے دین کے لیے کھڑا ہوں۔ جو اگر مدرسے کے اندر پڑھتا بھی ہے 8 سال پڑھنے کے بعد اور جو ہے وہ تجارت کرتا ہے، دیکھیں حرمت تو نہیں ہے اور نہ میں کہوں گا کہ غلط کام ہے، تجارت کرے، بالکل کرے، لیکن اگر آپ نے تجارت کا شعبہ ہی اٹھانا تھا تو بھائی دین کے بنیادی پرنسپلز سیکھتے اور اتنی محنت 8 سال کرنے کے بجائے دنیا میں کر لیتے، کیونکہ ہمیں ضرورت بڑی ہے فائنینشیلز کی، یہ بنیادی شعبہ ہے، میں غیر بنیادی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر یہ تفرقہ جو آیا نا، یہ آیا ہی تھا جو ہم نے دوسرے کی ویٹیج کو اڑایا۔ آپ کیا کون سا مدرسہ ہے اور کون سی مسجد ہے جو بغیر تاجروں کی بنتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مسجدیں جو ہیں وہ بنتی ہیں انڈسٹریز کی وجہ سے، یہ تو چندہ، لیکن کتنے لوگوں نے ادارے کھڑے کر دیے، خالی ایک بندے نے پورا ادارہ کھڑا کر دیا۔ آپ اس کو بنیادی شعبہ کیوں نہیں سمجھ رہے دین کا؟ وہ تو ہے، بلکہ ہم تو کاروباری لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ خالی تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم تو نہیں ہے، لیکن آپ کا کام کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت اس لیے ڈالے گا کیونکہ آپ ایک دین کا بنیادی شعبہ ہیں اور آپ اس دین کی مدد کریں گے، تو آپ کا مقصد بھی بڑا مقصد بن گیا، اب کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت کاروبار کر کے جو ہے وہ دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ دنیا ہے۔ تو پھر تو آپ کی دعاؤں کے اندر آپ جب اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگیں گے، کس طرح آپ، مطلب کہ میں سوچتا ہوں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں جی جو خالی اپنے مسائل اپنی زندگی کے اندر ہیں، اپنی دعا کے اندر وہ درد کیسے لے کے آؤ گے کہ اللہ تو اتار میرے لیے مدد، کہ میں خالی اپنے لیے نہیں کھڑا، میں تیرے دین کے لیے کھڑا ہوں، اللہ تیری زندگی سنبھال دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں، حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگے رہتا ہے۔ کیسے تمہیں مدد ملے گی؟ کیوں تمہارے لیے کیوں اترے گا؟ تمہارے لیے فرشتے کیوں اتریں گے؟ تمہارے لیے مدد کیوں اترے گی؟ کیونکہ اس کو آپ بنیادی شعبہ قرار دیں، اور یہ تھا ہمارے یہاں، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ سازش تھی باہر والوں کی کہ انہوں نے کہا کہ دنیا دار طبقے کو، تم دنیا دار طبقہ ہو، تم بے دین ہو، اور ہم دین والے ہیں۔ انہوں نے کہا تم چندہ خور ہو اور ہم کام کر، تو یہ تفرقہ آ گیا، یہ تفرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ حالانکہ دونوں دین کا کام کر رہے تھے۔ مین وجہ یہ ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں تھی دونوں طرف۔ بھائی اگر ایک شیخ اور ایک عالم جو ہے وہ مسجد کی رونق تھا اور علم پھیلا رہا تھا، تو اس مسجد کو بنانے والا جس نے اللہ کے گھر کے بدلے اس دنیا کے اندر اللہ نے جنت میں سودا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ کیسے آؤٹ ہو گیا اس سے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ پھر اب اس کے اندر میں ایڈمن اور اس پہ بحث میں نہیں جاؤں گا دینی بینچ کی، بلکہ اس کو آپ نا بڑے میکرو پکچر میں اس طرح لے کے جائیں کہ ایک ہوتے تھے حکمران، ایک ہوتے تھے علماء، کہ اس قوم کی اصلاح جو ہے وہ تب تک ہے، صلاح اس کے اندر تب تک ہے جب تک یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں، اس کے حکمران اور اس کے علماء۔ اب آپ ان دونوں کے اندر تفرقہ کر دیں تو آج ہمارا وہ نتیجہ ہے کہ آج حکمران کچھ اور ہیں، وہ کسی اور پیج پہ ہیں، علماء کسی اور پیج پہ ہیں۔ ہمارا تو پینیکل یہی تھا کامیابی کا، ہمارا دور ہی وہی پرائم تھا اور گولڈن ایرا تھا ہمارا جب یہ دونوں صحیح تھے۔ اور اسی کی مائکرو پکچر کے اندر ایک مسجد ہے جہاں پہ ایک ایڈمن ہے اور جہاں پہ ایک علماء ہے۔ آپ بولیں جی ایک کو آؤٹ کر دیں، علماء ہی سب کچھ کر لیں، وہ بھی بات اسی مانند ہوگی کہ آپ پھر ملک بھی جو ہے نا صرف علم والوں کو دے دیں جن کو دینی علم ہے، اور دنیا جو ہے ان کے پاس ہے نہیں، وہ دوسری چیز ہے، سلطہ ہے نہیں، پاور ہے نہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ مسجد کے اندر ہو، مدرسے کے اندر ہو، ملک کے اندر ہو، یہ دونوں فیسٹس ہمیشہ سے ہیں۔ جب دین کا کام ہو رہا تھا تو ان کو سپورٹ کرنے والی سلطہ تھی کسی کی، تو دین کچھ لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ دلوں کا علاج کر رہے تھے، کچھ لوگ دلوں کی رونق بن رہے تھے، کچھ لوگ جو حفاظت کر رہے تھے دین کی اور دلوں کی، اور کچھ لوگ سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ آپ کسی ایک فیکٹر کو مائنس کریں گے، ایک فیسٹ کو مائنس کریں گے کہ نہیں دیندار ہم ہیں تم بے دین ہو، مسئلہ ہو جائے گا۔